حافظ صاحب، یہاں آج جو ابھی یا کل مسودہ پیش کیا گیا سینٹ کے اندر، اور جو مسودہ مجوزہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہوگا، کل وہی مسودہ ہوگا یا اس مسودے کے اندر تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی یا ہونی ہیں یا ہونے کے امکانات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیکا، ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل کیبنٹ کا ایک لیگل کمپیٹنسی ہے کہ وہ بل کو پرپوز کر کے سینٹ کے اندر بھیج دے یا نیشنل اسمبلی میں بھیج دے۔ اس کے بعد جب ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ ہاؤس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس پار ہوتی ہے کہ اس کو omit کر دے، کن چیزوں کو مان لے، کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کر لے اور کچھ چیزوں کو ایڈ آن کر لے۔ تو جو آپ کے سامنے آج چیز آئی ہے وہ آپ کے سامنے دو آئی ہیں۔ ایک آئی ہے آرٹیکل 175B کے نیچے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اور دوسرا آیا آرٹیکل 243 جو ہے، جو آپ کا سروسز چیفز کو کر کے اور چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے۔ کل میرا خیال یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی آئیں گی کہ جس کے اندر ایم کیو ایم کے کنسرنز ہوں گے، آرٹیکل 140A کے آئیں گے، پھر آپ کا ڈیڈ لاک جو ہے۔ 140A کے اوپر تو ابھی تو پیپلز پارٹی نہیں مان رہی۔ نہیں، وہ ابھی آپ کے سامنے ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے میڈیا کے اندر سنی ہے۔ میرا یہ خیال یہ ہے نہیں، ہم نے میڈیا سے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے بات سٹینڈز ہے نا۔ دیکھیں، کل اگر آپ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ممبرز ہیں وہ جوائنٹلی طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں 140A کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے پروونشل فائنانس کمیشن کے اندر، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کیا اس چیز کے اندر اگر پاکستان کا جو سب سے بڑا ہاؤس ہے سینٹ ہے، اس کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر ممبرز اگر موڈیفائی کر دیتے تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک اونرشپ دے گی۔ اب دو چیزیں، آرٹیکل 243 ہو جائے گا، آرٹیکل 175B ہو جائے گا، اینڈ دین آرٹیکل 140A اب میں آج کے کانٹیکسٹ میں بات کروں نا، چونکہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آرٹیکلز ہیں، ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور ایک ہے چیف آف ڈیفنس فورسز۔ اب انیکا، یہ دونوں جو ہیں اسٹیبلش انسٹیٹیوشن اراؤنڈ دا ورلڈ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ دنیا کے اندر پہلی دفعہ آسٹریلین اسٹیبلش کی 1920 کے اندر، اب تک 80 ممالک میں یہ بن چکی ہے، اور کسی ایک ملک جو ہے اس نے اپنے اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے وہ ریٹریو نہیں کیا، ریووک نہیں کیا، واپس نہیں لیا، سکسیسفل ماڈل کے طور پہ چل رہا ہے۔ یورپین کنٹریز میں سوری ہم کریں گے شورٹ، جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ٹوٹلس بنا دی جائے گی سپریم کورٹ، دیکھیں نا بیوروکریسی کی طرح ہو جائے گی، حکومت جب مرضی جدھر مرضی ٹرانسفر کر دے۔ ایک ایک کر کے آتے ہیں نا، پھر اس میں جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، اور ابھی پاکستان کی بھی ہے، ان کو 5 فنکشنز دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 انٹرا گورنمنٹل، ایڈوائزری جورسڈکشن، کانسٹیٹیوشنل ایشو، پبلک انٹرسٹ کے ایشو، اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ دنیا بھر کے 1920 سے لے کے 2025 تک پرنسپل ہے، اور یہی آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہوا نظر آئے گا ہمارے اس جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مینڈیٹ آیا اس کے اندر آیا ہے۔ دنیا بھر کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور آپ کی سپریم کورٹ پیرالل نہیں چلتی۔ وہ جو سپریم کورٹ آپ کی ہوتی ہے اس کو آپ دیتے تھے ایپلیٹ جورسڈکشن۔ وہ ایپلیٹ جورسڈکشن آپ کی ٹیکسیشن کی ہے، کرمنل میٹرز کی ہے، سیول میٹرز کی ہے، فیملی میٹرز کی ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو آرٹیکل 199 سے انووک نہیں کی جائیں گی، وہ سارے کے سارا پاکستان کی جو سپریم کورٹ ایگزسٹنگ ہے اس کے پاس ہے۔ ہماری سپریم کورٹ جو جنرلی سیاسی معاملات کے کیسز سے نبردآزما ہوتی رہتی تھی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کے، اب وہ نہیں ہوگی۔ نہیں، اب تو آ گیا نا کہ اب وہ سیپریٹ، اب دیکھیں نا، وہ یہ ہے کہ وہ تو پہلے بھی تھا۔ آپ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کی 2022 سے اسٹیٹمنٹ نکالے نا، سی او ڈی سے لے کے سب کہتے ہیں جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی چاہیے، سپریم کورٹ اوور ریچ کر رہی ہے، یہ وہ سارا۔ اب یہ ہے کہ نیریٹو یہ نہیں آیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یا نہیں، نیریٹو یہ آیا ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے، آپ نے دیکھا کہ سب شامل تھے، جب شامل تھے وہ آیا، اس کو ڈسون کر دیا گیا، اور اس کا 1 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری سپریم کورٹ کے اندر انٹرنل رفٹ آئی، جوڈیشل پالیٹکس آئی، ایک دوسرے کے خلاف آرڈرز آئے، سٹیل میٹ سچویشنز گئی، اور آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا، بینیفیشری نہیں، یہ کہا گیا۔ دوسرا جو آپ کا ہے آرٹیکل 243 جو ہے، آرٹیکل 243 کا جو آرٹیکل 243 بات ہے، لیٹس اسٹک ٹو دس ون رائٹ ناؤ۔ ایک جو ایشو ابھی اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پہلے کے پریسیڈنٹس جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر آلریڈی آئے ہوئے تھے، ڈیسیجنز تھے، وہ کیس لاز بن چکے تھے، کیا ان کو اڈاپٹ کر سکے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک جنرل پرنسپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جنرلی دنیا بھر کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سپریم کورٹ کا ایک بینچ فیصلہ کرتا ہے تو ایکول بینچ جو ہے وہ اس سے پرسویڈ ہو سکتا ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے تو آپ کو اس سے بڑا بینچ چاہیے، یعنی کہ اگر 3 ممبرز بینچ نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر 5 ممبرز بینچ اس کو سنتا ہے
تو وہ ان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. اگر فل کورٹ نے کیا ہوا سپریم اور اگر فل کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے, جس طرح کوئی بھی فیصلے آئے ہوں گے, تو اگر اس فیصلے کے بعد دوبارہ اگر اس چیز کے اندر جاتی ہے تو سپریم کورٹ کے بجائے اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ فل کورٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی چیز دیکھتا ہے کہ جی اس کے متعلق یہ ہونا چاہیے, یہ کانسٹیٹیوشن یہ, آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی پچھلے جو آپ کو بہت سارے فیصلے جو ہیں جس کے اندر آپ کو آرٹیکل 63 ہے, 62(1)(f) ہے, یا اس کے بعد آپ کا ملٹری کورٹس ہے یا ریزرو سیٹس ہے, جو ساری جو ہے, نہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی آپ کا ایک سسٹم تھا ڈسٹرکٹ کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت سارے ایسے کانسٹیٹیوشنل ڈیسیژنز جو کہ ایکویلنٹ بینچ نے دیے ہیں اس کو اوورٹرن کر سکے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نہیں دیکھنا, اس کو کیس لاء کے طور پہ دیکھیں نا کہ اگر تو ریویو کا میٹر ہے, کچھ اور ہے. اب اگر ایک میٹر جو ہے وہ نئے سرے سے آتا ہے, نئی اس کے اندر پروپوزیشن آتی ہے, تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس کی بائنڈنگ تو نہیں ہے نا جی. بائنڈنگ تو اس چیز کی آئے گی کہ اگر ایڈنٹیکل کوئی چیز آیا ہوا ہے اور وہ اس کے اندر یہ دیکھتی ہے کہ جی کیا اگر ایکول ہے تو وہ شاید کہیں کہ جی لارجر بینچ بنا لیں, اگر لارجر بینچ ہے تو اس کو فل کورٹ کے اندر کر لیں. یہ جو ایک پرسپشن کیا جا رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ جو ہے اس کو بالکل آپ نے ریڈنڈنٹ کر دی ہے. سپریم کورٹ کی ایپلیٹ جورسڈکشن ایز سپریم کورٹ ہے کہ جس کے اندر پاکستان کے تمام سیول, کرمنل, ٹیکسیشن اور اس کے بعد جو جورسڈکشن ہائی کورٹ ایپلیٹ ایکسرسائز کرتا ہے وہ وہاں پہ ہے. اور جو آرٹیکل 199 کی جورسڈکشن ہائی کورٹ کرے گا وہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے, اور دنیا کا یہ اسٹیبلش پرنسپل Article 243. Jal Sahab, I'll come back to you.